محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، حضرت علامہ شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی کتاب افضل الصلاۃ علی سید السادات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو درود و سلام کے فضائل پر برکات پر تحریر فرمائی ہے، اس میں آپ نقل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم رحمت ہر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پر درود پاک بھیجنے کی 10 کرامتیں ہیں۔ یوں تو درود پاک بھیجنے کی فضیلتیں، سعادتیں، برکتیں اور کرامتیں بے شمار ہیں، مگر آپ نے 10 کرامتیں جو ہیں، فضیلتیں جو ہیں، برکتیں جو ہیں وہ تحریر فرمائیں۔ اب ذرا آپ توجہ کے ساتھ ان 10 کرامتوں کو، فضیلتوں کو، برکتوں کو سماعت فرمائیں۔ پہلی بات فرماتے ہیں کہ درود پاک بھیجنے والے پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر درود بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود خانوں کے اوپر اللہ کا درود بھیجنا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ دوسری کرامت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حصول ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو اپنے گناہ گار غلاموں کی روز قیامت شفاعت فرمائیں گے، مگر جو درود خان ہیں، درود و سلام پڑھنے والے ہیں، ان پر خاص رحمت ہوگی، خاص نگاہ شفاعت ہوگی، اور آپ ان کی شفاعت خاص طور پر فرمائیں گے۔ تو درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تیسری کرامت بیان فرماتے ہیں کہ ملائکہ کرام ان کی اقتداء حاصل ہوتی ہے کہ جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس کو واضح طور پر بیان فرما دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے، خواہ وہ زمینی ہوں، ہوائی ہوں، آسمان پر ہوں، عرش پر ہوں، عرش کے آس پاس ہوں، جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جہاں بھی ہیں وہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ تو اب فرشتوں کی اقتداء، فرشتوں کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، اور وہ کام جو فرشتے سر انجام دے رہے ہیں بندہ وہی کام کرتا ہے، تو وہ نیک ہیں، معصوم ہیں۔ اگر ان کے طریقے پہ بندہ چلے گا تو اور برکتیں پائے گا۔ تو ایک کرامت یہ بھی ہے کہ فرشتوں والا عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان مسلمان بندوں کو بھی عطا فرما دیا۔ اور چوتھی کرامت بیان کرتے ہیں، فضیلت، سعادت، برکت، کہ منافقین اور کفار و مشرکین کی مخالفت ہوتی ہے۔ جب مومن بندہ، مسلمان بندہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے تو منافقین کا رد ہوتا ہے، کفار و مشرکین کا رد ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجتے۔ تو وہ منافقین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجتے، درود و سلام بھیجنے کی مخالفت کرتے ہیں، صلاۃ و سلام کی مخالفت کرتے ہیں، کفار و مشرکین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ہی نہیں مانتے، تو وہ بھی درود و سلام نہیں بھیجتے۔ جب مومن بندہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، آپ کا امتی آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے، وہ ان منافقوں کا بھی رد کرتا ہے، کافروں کا بھی رد کرتا ہے، مشرکوں کا بھی رد کرتا ہے، اور واضح طور پر درود و سلام بھیج کر، صلاۃ و سلام پڑھ کر وہ اس بات کا واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ ہم منافقوں میں سے نہیں ہیں، ہم کافروں میں سے نہیں ہیں، ہم مشرکوں میں سے نہیں ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ہیں۔ پانچویں کرامت آپ بیان فرماتے ہیں کہ گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کم از کم 10 گناہ تو بخشے ہی جاتے ہیں۔
کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لی، اس حدیث پاک کی روح سے اسے 1000 نیکیاں مل گئیں، 1000 گناہ اس کے مٹ گئے، 1000 درجات بلند ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو کم از کم فضیلت میں نے بیان کی، حدیثوں میں اس سے زیادہ فضائل بھی بیان ہوئے ہیں، نیکیاں بھی زیادہ ملنے کی بشارتیں ہیں، گناہوں کی بھی زیادہ تعداد میں بخشش کی نوید سنائی گئی ہے، درجات میں بلندی اور غلاموں کو آزاد کرنے کے ثواب کی برکت بھی سنائی گئی ہے۔ تو لہٰذا عقل مند بندے کا تقاضا یہ ہے کہ درود پاک کا اپنا ورد بنائے تاکہ نیکیوں میں بھی اضافہ ہو، گناہوں کے دھبے دلوں سے وہ بھی دھلتے جائیں، اور درجات جو ہے اللہ کے حضور آخرت میں درجات کی بلندی بھی نصیب ہو۔ اور پھر فرمایا کہ چھٹی فضیلت ضروریات کا پورا ہونا، یہ بھی درود پاک کی ایک کرامت ہے کہ درود پاک کی برکت سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، راحتیں نصیب ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کا خاص نزول فرماتا ہے، بندے کی دنیا جو ہے وہ بھی سنور جاتی ہے، آخرت جو ہے وہ بھی سنور جاتی ہے۔ تو درود پاک کی یہ کرامت، یہ فضیلت، یہ سعادت بھی ہے کہ بندے کی جو ضروریات ہیں خواہ وہ دنیاوی ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان ضروریات کو درود پاک کی برکت سے پورا فرماتا ہے۔ اور 7ویں کرامت آپ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ درود و سلام پڑھنے والا جو ہے اس کا ظاہر بھی روشن ہو جاتا ہے، باطن بھی روشن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ درود پاک پڑھنے سے دل جو ہے وہ پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ تو جب دل پاک ہو جائے گا، اس نے درود پاک پڑھا، دل پاک ہو گیا، اب درود پاک روک نہیں رہا، پڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے درود پڑھا تو دل صاف ہوا، اب وہ منور ہو رہا ہے، اس میں انوار آ رہے ہیں، وہ روشن ہو رہا ہے۔ تو درود پاک کی برکت سے بندے کا ظاہر بھی چمکتا ہے، بندے کا باطن بھی چمک جاتا ہے۔ درود پاک ہمارے لیے ایک سائیکل کا کام کرتا ہے کہ دل میں جو زنگ لگا ہوا ہے، جو گندگی ہے، ان سب کو دھو کر پاک و صاف کر دیتا ہے اور دلوں کو بھی منور فرما دیتا ہے۔ ظاہر و باطن بندے کا درود خاں کا روشن ہو جاتا ہے۔ 8ویں کرامت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ درود و سلام پڑھنے والے کو اللہ تعالی دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دوزخ جس کا شدید ترین عذاب ہے، جو در حقیقت جو ہے کفار و مشرکین اور منافقین کا مقام ہے، اور مسلمان اگر کوئی مسلمان جو وہاں گئے بھی تو جز وقتی، تو اللہ تبارک و تعالی درود پاک کی بدولت وہ جز وقتی داخلے سے بھی حفاظت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو درود پاک کی برکت سے دوزخ سے نجات ملتی ہے۔ اور 9ویں کرامت یہ تحریر فرماتے ہیں کہ جنت میں داخلہ نصیب ہوتا ہے، جنت میں داخلہ نصیب ہوتا ہے۔ وہ عذاب جو دوزخ کا اس کے اوپر لازم ہو گیا تھا، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی درود پاک کی برکت سے اس عذاب کو ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، اسے نجات بخشتا ہے اور اسے اول ہی جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور 10ویں کرامت یہ بیان فرماتے ہیں کہ رب رحیم جل جلالہ کا سلام آتا ہے درود و سلام پڑھنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔